الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذوالقعدہ ان مہینوں میں سے ہے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں فرمایا اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی یعنی ایک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو سال کے اللہ نے 12 مہینے رکھے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے۔ وہ 4 کون سے ہیں عزت والے مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا رجب۔ یہ مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ ان کی عزت اسلام سے پہلے بھی تھی اور ابتدائی اسلام میں بھی ان کے بارے میں خاص احکام تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے بارے میں کیا حکم تھا اور لوگ ان مہینوں کی عزت کیسے کرتے تھے کہ جنگ بھی ہوتی تھی تو ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تو جنگ روک دیتے تھے، لڑائی ختم کر دیتے۔ ذوالقعدہ میں لڑائی ختم، ذوالحج میں ختم اور محرم میں ختم اور رجب میں ختم۔ یہ 4 مہینے شروع ہی سے اشہر حرم کہلاتے ہیں اور ابتدائی اسلام میں بھی لڑائی ان کے اندر ممنوع تھی کہ 4 مہینوں میں تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ بعد میں اللہ نے اجازت دے دی، اللہ پاک نے فرما دیا کہ مشرک جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ سورہ توبہ میں اللہ نے کہہ دیا جہاں مشرک ملے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ صحابہ نے ان آیات پہ عمل کیا، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور انہی کی برکت سے اللہ پاک نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ صحابہ کی قربانیوں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا اور آج بھی سوائے جہاد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ واعظ و نصیحت یہ وقتی طور پر کسی کے دل پہ اثر کر جائے اور یہ چلتا رہتا ہے، لیکن اسلام کی جو سربلندی ہونی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، سچے امام مہدی، انہوں نے آ کر واعظ و نصیحت کم کرنی اور جہاد زیادہ کرنا ہے۔ ان کے ارد گرد کون ہوں گے؟ مجاہدین ہوں، وہ مجاہدین کی قیادت کریں گے، ان کے دستے۔ اس لیے آج کا مسلمان ڈرپوک ہے، وہ یہ مضامین سنتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کے دل پہ یہ مضمون کوئی بیان کرے تو کب فوراً طاری ہو جاتی ہے کہ مجھے تو لڑنا نہ پڑے، اللہ کرے جہاد
کا نام ہی میں نہ سنوں. یہ آج کے مسلمان کا تو یہ حال ہے بیچارے کا, اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. جبکہ مسلمان اور جہاد یہ لازم اور ملزوم تھے. یہ ایک وقت ایسا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں لڑائی کی اجازت دی, لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آج بھی ان مہینوں کی عزت اس طریقے سے برقرار ہے کہ باقی مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے تو وبال کم ہے, اور ان مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے تو وبال زیادہ ہے. ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, رجب, ان مہینوں کی آج بھی اس طریقے سے عزت زیادہ ہے. اس وقت میرے ذہن میں 2 حدیثیں ہیں. ایک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی, اور دوسری حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی. ان مہینوں میں عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. یہ مہینے بڑے بابرکت مہینے ہیں اور گناہوں سے بچنا چاہیے. جتنا ہو سکے معاصی سے, اللہ کی نافرمانی سے زیادہ بچنا چاہیے. ان مہینوں میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ کام گناہ ہے یا یہ نیکی کا کام ہے. یہ انسان کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں فرمایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا, نفس کو پیدا کیا, اور پھر اللہ نے الہام بھی کیا. اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ گناہ ہے اور یہ تقوی کا کام ہے. ہر بندے کے دل میں اللہ ہر کام اور ہر بات کے بارے میں یہ ڈالتا ہے, لیکن وہ بندہ آگے اپنی مرضی سے چاہے وہ گناہ کرے اور چاہے وہ نیکی کرے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے گناہوں میں اس کو دبا دیا فرمایا کہ وہ ناکام ہوا, خائب ہوا. اس لیے گناہوں کا اشتغال, گناہوں کی لذت, یہ انسان کو کہیں سے کہیں جا کے گرا دیتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ المحدث المفسر, انہوں نے اس حدیث کو درج کیا اور ذکر کیا, اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تصحیح فرمائی ہے. لہذا اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت میں سے ایک قوم آخری زمانے میں ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں. اس وقت جو صورتیں مسخ نہیں ہو رہی, یا کثرت سے ہم گناہ بھی دیکھ رہے ہیں اور صورتیں مسخ نہیں ہو رہی, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب حضور کی برکت سے بچے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ جو حالت اس وقت ہو چکی ہے, جھوٹ اتنا لوگ بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں, شرک اتنا کرتے ہیں, صحابہ کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں, انا للہ, اللہ کے ساتھ برابر کرنے والے لوگ موجود ہیں, سود کھانے والے لوگ موجود ہیں, اور رشوت تو اتنی عام ہو گئی ہے جس کی کوئی کام آپ کا حق ہے, آپ کام کرائیں جا کر دفاتر سے, آپ کا حق ہے, لیکن رشوت کے بغیر کوئی کام آپ کا ہوتا نہیں ہے. اب تو عوام نے بھی رشوت کی قباحت دل سے نکال دی ہے. انہوں نے کہا یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. رشوت لینے دینے کو لوگ حرام ہی اس حالت میں, جب ہمارا ایمان ہوگا, لینے والا حلال سمجھ کے کھائے گا, دینے والا کہے گا اس کے بغیر کام نہیں ہوتا, ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا بتائیں. کیا صرف نماز پڑھنا اسلام کا حکم ہے, یا رشوت سے بچنا بھی اسلام کا حکم ہے؟ اور رشوت بھی وہ لیتے ہیں جن کے ماتھے پہ بڑے بڑے محراب ہوتے ہیں. ایسے ملو نا, بڑے اخلاق سے ملیں گے, جفیاں ڈالیں گے, آئیں جی ماشاءاللہ جی فلاں صاحب جی, اور جب آپ کہیں کہ کام ہے کہیں گے مٹھائی لگے گی. شرم نہیں آتی؟ یہ حاجی صاحب بھی ہے, اس نے حج بھی کیا ہوا ہے, جو آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ مٹھائی مانگ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ احکام شریعہ میں ہیلا سازی کرتے تھے, ہیلے کرتے تھے, اللہ نے پہلی امتوں میں لوگوں کو مسخ کیا یا نہیں کیا؟ بنی اسرائیل, تو ان میں ایک قوم تھی, اس نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے نا. وہ حوض کے اندر مچھلیاں بند کر لیتے تھے اور دہانہ بند کر دیتے تھے. وہ سمندر سے آنے والا پانی, مچھلیاں اس کے دہانہ پکڑ
پکڑتے اتوار کو تھے تو کہتے تھے ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دی. کونو قردۃ خاسئین. ہم سمجھتے ہیں ہماری چلاکیوں سے کون واقف ہوگا, ہماری ہیلا سازیوں سے کون واقف ہوگا. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے, اس کو اللہ جانتا ہے. میں حدیث پاک سنا رہا ہوں. یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان الامان والحفیظ. اس حدیث پاک میں اتنا ڈراوا ہے, پتہ نہیں وہ کس وقت ایسا ہوگا. یہ تو فرما دیا کہ وہ آخری زمانے میں ہوگا. آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا قرادۃ و خنازیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس امت میں آخری زمانے میں لوگ مسخ کر کے بندر بنا دیے جائیں گے اور لوگ مسخ کر کے خنزیر بنا دیے جائیں گے. جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی, صحابہ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ آج کا واقعہ یا قریب زمانے کا واقعہ تو یہ بولے, کیونکہ آپ فرما چکے کہ یہ آخر زمانے کا واقعہ. لیکن صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ جو لوگ ہوں گے کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا اس بات کی وہ گواہی نہیں دیتے ہوں گے. مطلب کیا تھا صحابہ کا, کیا وہ کافر ہوں گے کہ جن کی شکل بدل کے ان کو بندر بنایا جائے گا یا جن کی شکل بدل کر ان کو خنزیر بنایا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں, وہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہوں گے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے, یعنی اس کا مطلب ہے ہوں گے تو وہ مسلمان. اب صحابہ کی حیرت اور بڑھ گئی کہ کیا بندر اور خنزیر جن کو بنایا جائے گا ہوں گے بھی مسلمان. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مسلمان تو ہوں گے. یتخذون المعازف والقینات ویشربون الاشربہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ ہوں گے مسلمان, لیکن گانے بجانے کے آلات, ناچنے والی عورتیں اور ڈھول دف یہ محفل سجائیں گے اور یشربون الاشربہ شرابیں پیئیں گے. یہ 4 کام حدیث پاک میں موجود ہیں. مجھے بتائیے شادیوں میں آج کل ایسا ہو رہا, گلی گلی میں نشے فروخت ہو رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات تو ان کاموں میں گزاریں گے, رات تو ان محفلوں میں گزاریں گے. فاصبحوا وہ صبح کریں گے قرادۃ و خنازیر, وہ انسان نہیں ہوں گے, وہ بندر اور خنزیر ہوں گے. تمہارے پاس دبئی کا پیسہ آ جائے تم کہتے شادی تو کرنے دو, بیٹے کی شادی ہے. میں نے ایک ابھی نکاح پڑھایا اور میں نے جتنی چیزیں وہاں بیان کی انہوں نے کہا سب چیزیں اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. ان میں ایک بیماری تو ایسی ہے نا جو سب میں مشترک ہے, چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین ہو, کہ یہ جو نیوتا ہم لیتے ہیں یہ حرام ہے, اس سے کوئی نہیں رکتا. اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو دو دن پہلے آپ جا کر اس کی علیحدہ مدد کریں اور نیت بھی نہ کریں کیا کہ اس کا عوض کبھی لوٹ کے آئے گا. یہ ہے اصل, آپ اس کی امید تک نہ رکھیں. آپ ایسی شادیوں میں جہاں گانے ہوں, جہاں عورتیں ناچے, ہمیں شرکت کرنی چاہیے. کیا پتا رات کو ان شادیوں میں شرکت کی جائے اور صبح نبی کی حدیث سچی نہ آ جائے. کیا فاصبحوا قرادۃ و خنازیر, رات کو مسلمان وہ بندے تھے, انسان تھے, اور صبح بندر اور خنزیر بن گئے. مان جائیے کہ حضور نے خطرات والی چیزوں سے ہمیں بچایا ہے. بچ جاؤ, نہ ناچ گانے میں اپنا پیسہ ضائع کرو, شادیاں کرو. شادی کا معنی خوشی ہے, لیکن اللہ کو ناراض کر کے تو شادی نہ کرو نا, اللہ کو راضی کر کے شادی کرو نا. آپ عوام الناس کو کھانا کھلائیں اور بھوکے کو کھانا کھلانا, غریبوں کو, امیروں کو, دوستوں کو, سب کو بلائیں. اطعام الستین مسکینا, کھانا کھلائیں. قرآن پاک میں کفارے میں بھی کھانے کھلانے کا ذکر آ رہا ہے. ایک تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے پیش نظر رات کو یہ گندی محفلیں ہوں گی اور وقت آئے گا کہ صبح لوگ بندر اور خنزیر بن جائیں گے, شکلیں بدل جائیں گی.
کہا ایسا بھی ہوگا کہ دو بندے کام پر جا رہے ہوں صبح، جس طرح لوگ 8 بجے 9 بجے اپنے کام پہ نکلتے ہیں، کام پر جا رہے ہوں گے، اور فرمایا ان میں سے ایک ساتھی اچانک کیا ہوگا، وہ جو حدیث سنائی ہے اس کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، اچانک ان میں سے ایک بندر بن جائے گا، ایک انسان رہے گا۔ پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا گناہ تھا جو یہ بندر بن گیا؟ کہا رات کو یہ کنجریوں کے گانے سنتا رہا، رات کو یہ گندی محفل میں شامل تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبادت کے ہیں، اگر کسی ساتھی کے پاس وقت ہو تو یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ عمل صحابی رسول نے بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بڑا ثواب۔ من صلی اربعا بعد العشاء لا يفصل بینہن بتسلیم عدلن بمثلہن، فرمایا بمثلہن لیلۃ القدر او کما قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ خیال ہو نا کہ بھی صبح تہجد کے وقت میری آنکھ نہیں کھل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، تہجد کے نوافل۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، بڑے محدث تھے، تو کسی کو خواب میں آئے، کیا بنا آپ کا؟ کہنے لگے بڑے بڑے کام کیے، لیکن جو بخشش اللہ نے کی نا ہماری، وہ بخشش کس پر کی؟ وہ جو صبح تہجد کے وقت اٹھ کر رکعات، وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھتے تھے نا، ہم کہتے تھے ہم چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انہی چھوٹی رکعتوں پر میں نے تیری بخشش کر دی ہے، میں وہ کام آ گئی۔ حدیث پاک میں کہا آیا من صلی اربع، 4 رکعتیں پڑھ لے، جب آدمی عشاء پڑھ لے، 2 رکعتیں سنتیں بھی پڑھ لے، وتر پڑھنے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ جو 2 نفل ہم پڑھتے ہیں سنتوں کے بعد وہ بھی شامل کر، اور 2 اور بھی، اگر علیحدہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن علیحدہ کریں آپ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ نفل جو پڑھتے ہیں آپ وہ علیحدہ کر لیں۔ فرمایا وطروں سے پہلے عشاء کے بعد 4 رکعت ایسے پڑھے، لا یفصل بینہن بتسلیم، 4 اکٹھی پڑھے، درمیان میں سلام نہ پھیرے۔ ان کی کیا فضیلت ہے؟ ان کی فضیلت ہے عدلن بمثلہن، فرمایا ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 4 رکعت جو آپ نے وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد آپ نے پڑھی ہے، یہ ثواب میں ان 4 رکعتوں کے برابر ہو جائے گی جو لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ اس کی قدر کون کرے گا؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کا۔ آج کل تو ایسے لوگ میڈیا پہ آ گئے، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں پڑھو، گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو ضرور، اور یہ کہتے سنتیں پڑھنے کی ضرورت ہی، ہمارے نبی کتنی عبادت کرتے تھے، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ ہمیں حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔